نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مخلوق میں سے انسانوں کو اللہ نے چن لیا، انسانوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ ساری مخلوق کو پیدا فرمایا اور مخلوقات میں سے اللہ کریم نے جو انسان ہے، ظاہر 18,000 مخلوق تو لکھا ہے نا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، 18,000 کے قریب اللہ کی مخلوق ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر انسانوں کو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا، عرب میں اور عجم میں، عربی اور عجمی، ان دو حصوں کے اندر پھر انسانوں کو تقسیم کیا تو ان دو حصوں میں سے پھر عربوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ ہم عجمی ہیں، ہم عرب کے رہنے والے نہیں، جو عربی تھے اللہ کریم نے ان عربوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں ان عربوں میں سے پھر اللہ کریم نے بہت سارے ان کے قبیلے بنائے تو قبیلہ قریش کو اللہ نے پھر فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا پھر قبیلہ قریش کے کئی خاندان آگے بنے تو اس میں سے خاندان بنو ہاشم کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا خاندان بنو ہاشم میں سے اللہ نے پھر مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ تو خاندان بنو ہاشم کا جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ ساری مخلوق میں سے انسانوں کو فضیلت دی، انسانوں میں سے عربوں کو فضیلت دی، عربوں میں سے قریش کو فضیلت دی، قریش میں سے خاندان بنو ہاشم کو فضیلت دی، اور خاندان بنو ہاشم میں سے فرمایا میں محمد مصطفیٰ کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر ایک اور صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل کو چنا، حضرت اسماعیل میں ان کی اولاد میں سے اولاد کنانہ کو چنا، اولاد کنانہ میں سے فرمایا اللہ نے قریش کو چنا، قریش میں سے فرمایا بنی خاندان بنو ہاشم کو چنا، اور خاندان بنو ہاشم میں سے اللہ نے میں محمد مصطفیٰ کو چن لیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیسری فضیلت سماعت فرمائیں، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھ سے پہلے تو کئی انبیاء کے پاس آیا، تو نے ان کی امتوں کو دیکھا، تو کیا ہم سے افضل بھی کوئی دیکھا، میرے خاندان سے افضل بھی کوئی دیکھا؟ تو جناب جبرائیل کے لفظ کیا تھے؟ قلبت مشارق الارض ومغاربہا۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں حضور میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، نہ آپ سے افضل کسی کو دیکھا، نہ خاندان بنو ہاشم سے افضل کسی کو دیکھا ہے، نہ آپ جیسا کسی کو دیکھا، نہ آپ کے خاندان جیسا کسی کو دیکھا۔ یہ فضیلت کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل، جو تمام انبیاء کے پاس وحی لے کر تشریف لاتے رہے، تمام انبیاء کو دیکھا، انبیاء کی امتوں کو دیکھا۔ روایت ہے آپ نے کئی دفعہ یہ سن رکھی ہے، جب ہرقل کے دربار میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان کو بلایا گیا، وہ جب ہرقل کے پاس حضور کا خط پہنچا تھا تو اس نے تحقیق کے لیے اپنے وزراء اور جو اس کے مشیر تھے ان سے مشورہ کیا کہ یہ جس نبی نے نبوت کا اعلان مکہ میں کیا ہے اس کے بارے میں کیسے پتہ چلے کہ وہ کون ہے؟ تو وہ جو اس کا وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ تھا اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں قافلہ آیا ہوا ہے جو مکے سے آیا ہے، تجارتی قافلہ، اور اس میں مجھے پتہ چلا ہے ابو سفیان نام کا بھی بندہ ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ابو سفیان اس نبی کا بڑا ہی قریبی ہے جس نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا اور جس نے آپ کو خط لکھا ہے۔ ابھی ابو سفیان کو بلا لیتے ہیں تو ابھی وہ ساری تحقیق اور ساری معلومات مل جائے گی کہ وہ کون ہے جس نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا۔ حضرت ابو سفیان اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو بلایا گیا۔ ابھی حضرت ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ حضرت ابو سفیان کو بادشاہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اس انداز میں کہ پہلے نمبر پر وہ کھڑے تھے اور ان کے پیچھے جو ہے ان کے باقی ساتھیوں کو کھڑا کیا اور کہا ابو سفیان تمہارا نام ہے؟ کہا میرا نام ہے۔ اب بہت سارے سوالات تھے لیکن جو بھی ہمارا موضوع ہے اس کے متعلق کیا سوال تھا؟ اس نے کہا کہ وہ جس نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا ہے تم ان کو جانتے ہو؟ کہا بادشاہ جس طرح میں جانتا ہوں کوئی جان ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارا خاندان ایک ہے، ہمارا قبیلہ ایک ہے، ہماری پیڑھی ایک ہے۔
میری بیٹی سیدہ ام حبیبہ ان کی زوجہ ہے، تو میں ان کا سسر ہوں، جس طرح میں ان کو جانتا ہوں کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ کہا پھر بتائیے کہ ان کا خاندان کیسا ہے؟ یہ سوال تھا، باقی سوال اور بھی ہیں، لیکن جو خاندانی رسول ہمارا موضوع ہے، ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان سے حضور کے خاندان کے متعلق پوچھا کہ ان کا خاندان، ان کا حسب و نسب کیسا ہے؟ تو جناب ابو سفیان کہنے لگے، ظاہر ہے جو سچی بات تھی، جو حقیقی بات تھی، کہنے لگے جی تو چاہتا تھا کہ جھوٹ بولوں، لیکن پھر کہا کہ یہ جو ساتھی ساتھ ہیں یہ کہیں گے عرب کا اتنا بڑا سردار ہو کر جھوٹ بول گیا۔ کہنے لگا میں نے سچی بات کہی، اور کہا ہوا فینا ذو نسبین، وہ جس نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا ہے وہ ہم سب میں زیادہ عزت والے بھی ہیں، خاندانی اعتبار میں بھی ہم سب سے زیادہ افضل رکھتے ہیں، وہ ہم سب میں زیادہ فضیلت رکھتے ہیں خاندان کے اعتبار سے، عالی خاندان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اشرف اور شریف گھرانے کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اور اگلی بڑی خوبصورت بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر میرے والد حضرت عبداللہ تک، سیدہ حوا سے لے کر میری والدہ سیدہ آمینہ سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا تک، فرمایا میرا نور جتنے مردوں کے جسم سے آیا اور جتنی عورتوں کے جسم تک آیا، فرمایا وہ سارے مرد اور ساری عورتیں فرمایا اپنے اپنے زمانے کے اندر پاک تھے، طیب تھے اور طاہر تھے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوا کہ کسی جگہ میرا نور جن مردوں کے جسم سے ہوتا ہوا آیا، جن مردوں کے پشتوں سے نکل کر جن ماؤں کے رحموں تک آتا رہا، فرمایا ان میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو معاذ اللہ کافر ہو، اس لیے کہ کافر پاک نہیں ہوا کرتا، کافر پاکیزہ نہیں ہوا کرتا۔ فرمایا میرا یہ جو نور حضرت آدم سے چلا سیدہ حوا تک آیا، فرمایا جن مردوں کے جسم سے آیا، جن عورتوں کے جسم سے چلتا ہوا سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ تک پہنچا، فرمایا درمیان میں جتنے واسطے ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا تک، یہ سارے اپنے زمانے میں پاک تھے، پاکیزہ تھے، طیب تھے اور طاہر تھے۔ میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہے، کسی جگہ پر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، سیدہ حوا سے لے کر سیدہ آمنہ تک، یہ سارے اپنے زمانے کے اندر پاکیزہ تھے، اللہ کو ماننے والے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر جو حضور کا شجرہ نسب بیان کیا ہے، جو خود نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا ہے، وہ 21ویں پشت تک جو حضرت عدنان ہیں، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وہاں تک خود حضور نے اپنا سلسلہ نسب، اپنا شجرہ مبارک بیان کیا ہے 21ویں پشت تک، اور فرمایا اس سے آگے جو لوگوں نے بیان کیا ہے انہوں نے غلطی کی ہے، یعنی 21ویں پشت تک تو حضور نے خود اپنی پیڑھی بیان کی ہے نا، اپنا سلسلہ نسب بیان کیا، وہ سماعت کیجئے، اس میں سے حضور کے دادا کا ہم ذکر کریں گے، باقی چونکہ تفصیل زیادہ اس کے لیے مطلوب ہے، وقت تھوڑا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی 21ویں پشت تک جو حضور نے اپنا سلسلہ نسب بیان کیا، اب سماعت کریں۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ، یعنی حضور کے والد کا نام عبداللہ، عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم، ہاشم کے والد کا نام عبد مناف، عبد مناف کے والد کا نام قصی، قصی کے والد کا نام کلاب، کلاب کے والد کا نام مرہ، مرہ کے والد کا نام کعب، کعب کے والد کا نام لوئی، لوئی کے والد کا نام غالب، غالب کے والد کا نام فہر، فہر کے والد کا نام مالک، مالک کے والد کا نام نظر، عدنان تک نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سلسلہ نسب بیان فرمایا ہے۔ اور یہ 21ویں پشت تک کم از کم حضور کے ان آباء و اجداد کا ہمارے ہاں تعارف ہونا چاہیے، ہمیں یاد ہونا چاہیے حضور کے ان آباء و اجداد کا تذکرہ۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان ہیں، ان کا اصل جو نام تھا وہ شیبہ نام تھا، شیبہ، شیبہ کا معنی ہے سفید بال والے، ان کے سر کے اندر جو کچھ بال تھے نا وہ سفید تھے، جس کی وجہ سے انہیں شیبۃ الحمد کہا جاتا تھا، کہ وہ شخص جس کے بالوں کی وجہ سے، سفید بالوں کی وجہ سے جس کی عزت اور جس کا احترام کیا جاتا ہے، شیبہ اصل ان کا نام تھا۔ تو عبد المطلب ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ عبد کا معنی ہوتا ہے غلام،
اور مطلب یعنی مطلب کا غلام. عبد المطلب کیوں کہا جاتا؟ 7 سال آپ کی عمر تھی، مدینہ کے اندر آپ کی جو ہے وہ ولادت ہوئی تھی حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی، مدینہ کے اندر، یثرب اس وقت اس کا نام تھا. تو آپ جب 7 سال کے تھے نا، تو آپ کے چچا کا نام تھا مطلب، وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر مکہ میں آ گئے تھے. تو جو بھی پوچھتا تھا نا کہ مطلب یہ کون ہے تمہارے ساتھ، تو کہتے تھے یہ غلام ہے میرا، عبد ہے، عبد مطلب ہے، عبد مطلب، مطلب کا غلام. تو تب سے یہ مشہور ہو گیا عبد المطلب، مطلب کا غلام. حالانکہ اصل نام کیا تھا؟ شیبہ. اب جو حضور کے دادا جان ہے حضرت عبد المطلب، اب وہ جو نور چلتا آ رہا تھا وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیشانی میں چمکتا تھا. بڑے خوبصورت تھے، بڑے وجیح تھے، آپ کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آیا کرتی تھیں. اور 2 اعزاز جو تھے نا وہ حضور کے دادا جان کو سپرد کیے گئے تھے، ایک رفادہ والا اور ایک سقایا والا، کہ حجاج کرام جو حج کرنے آتے تھے ان کو کھانا کھلانے کی ڈیوٹی حضرت عبد المطلب کی تھی. اور سقایا کا مطلب ہے پانی پلانے والے، اور پانی پلانے کا یہ جو منصب تھا یہ بھی حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے پاس رہا. پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ، پھر حضرت عبداللہ، اسی طریقے سے جناب ابو طالب، اور پھر حضرت عباس، پھر حضرت عباس کے خاندان، ان کی اولاد کے اندر یہ منصب رہا حاجیوں کو کھانا کھلانے کا اور پانی. ایک بڑا عجیب واقعہ جو ہے، حضور کے دادا جان جب سردار تھے نا، مکے کی سرداری جو تھی وہ آپ کے پاس تھی. ایک عجیب واقعہ ہوا، قرآن کریم کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر ہے. ابھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوئی، حضور کی ولادت سے 55 دن پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے. واقعہ کیا تھا؟ یمن کا عیسائی بادشاہ ابرہہ، اس نے نا ایک کلیسا بنایا، ایک گرجا بنایا سونے کا، اور لوگوں کو کہا کہ تم لوگ مکہ میں نہیں جانا، یہاں کے رہنے والے، یہاں اسی کلیسا کا تم نے طواف بھی کرنا ہے اور اس کا حج بھی کرنا ہے. اب اللہ کے گھر کے مقابلے میں جب اس نے یہ والا ارتکاب کیا، ایک عربی جو تھا نا اس نے موقع پا کر اس کے کلیسے میں جا کے پیشاب کر دیا. اب اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی کہ میرے اس جگہ کو اس نے ایسا کیا تو ان کے خانہ کعبہ کو معاذ اللہ میں گرا دوں گا. ہاتھیوں کا لشکر اس نے تیار کیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو صورت ہے اس کا پس منظر یہی ہے. اس نے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا. اب مکہ والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ یمن کا عیسائی بادشاہ ابرہہ بہت بڑا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ رہا ہے خانہ کعبہ کو معاذ اللہ گرانے کے لیے. تو سارے مکہ والے جو تھے وہ ارد گرد جو پہاڑ تھے ان کے اوپر چڑھ گئے. لیکن حضور کے جو دادا جان تھے حضرت عبد المطلب، سرداری ان کے پاس تھی نا، وہ خانہ کعبہ میں آئے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کہنے اللہ تیرا گھر ہے تو ہی حفاظت کرنی ہے. ہاں یہ ہاتھی لشکر آ رہا ہے، تیرا گھر ہے تو نے حفاظت کرنی ہے، اس کی تو خود حفاظت فرما. اب کیا ہوا، اللہ کریم نے سمندر کی طرف سے ابابیل نام کے پرندے بھیجے. اب وہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، کبھی آپ نیٹ پہ سرچ کریں. ہوا کیا، ان کی چونچ کے اندر، ان کے پنجوں کے اندر پتھر ہوتے تھے، 2 پتھر ہوتے تھے. سٹدے سن جدو تھلے ہاتھیاں ہوتے اینجی ہوندا سی جو ایٹم بم چل گیا ہے. وہ پرندوں کو اللہ نے بھیجا اور وہ پرندے آ کر جو ہے ان کی چونچ کے اندر، ان کے پنجوں کے اندر پتھر ہوتے تھے، جب آ کر مارتے سارے ہاتھی ہلاک ہو گئے. اللہ کا گھر محفوظ رہا. تو اللہ کریم نے فرمایا علم تر، حالانکہ حضور کی ابھی ولادت نہیں ہوئی. قرآن کا اسلوب دیکھیے، حضور کی ولادت سے کم و بیش 2 مہینے پہلے، 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوتا ہے. اور اللہ کریم فرماتا ہے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حبیب تو سب ویکھیا نہیں سی اسی ہاتھی والے نال کی کیتا سی. حالانکہ ابھی تو حضور کی ولادت بھی نہیں ہوئی اور اللہ فرما رہا میں وہ تو سب ویکھیا نہیں سی ایسا ہاتھی والے نال کی کیتا. ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی تو یہ تو اس کو کہا جاتا ہے نا جس نے دیکھا ہو. تو ثابت ہوا یہ بشری لبادہ پہن کر حضور ہمارے لیے آئے، ہمیں سمجھانے کے لیے، نور کی شکل میں پہلے سے اللہ کی بارگاہ میں موجود تھے پہلے سے. اس لیے پھر اس آیت کا کوئی ترجمہ بتا دے، ترجمہ کیا بنتا ہے؟ حضور کی ولادت سے پہلے کا واقعہ، اور اللہ فرما رہا محبوب تو سب ویکھیا نہیں سی ایسا ہاتھی والے نال کی کیتا. تو حضور کے دادا جان جب سردار تھے تب یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہاتھیوں والا واقعہ ہوتا ہے. اور ایک اور آخری بات سماعت فرما لے، حضرت عبد المطلب جو تھے
ان کے والد کا نام تھا ہاشم. ہاشم کا معنی ہے روٹی کے ٹکڑے کر کے چورا کر کے کھلانے والا. اب اس کا جو پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ قحط پڑ چکا تھا. اس دفعہ جب حج تھا نا تو قحط پڑ گیا تھا. حاجیوں کو کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, کیونکہ یہ شرف تو حضور کے خاندان کو حاصل تھا, حاجیوں کی خدمت کرنے کا, پانی پلانے کا, کھانا کھلانا. قحط پڑا ہوا ہے اور سارے اہل عرب کے اندر لوگ جب آئے حج کرنے کے لیے بڑی مشکل تھی, تو آپ کے پاس جو روٹیوں کے ٹکڑے تھے نا ان کا چورا کر کے آپ نے اونٹ کا جو گوشت تھا اس کا شوربہ بنا کر اس کے اندر بھگو کر آپ حاجیوں کو کھلاتے تھے. تب سے ان کا نام جو تھا وہ ہاشم پڑ گیا, روٹیوں کا چورا کر کے حجاج کرام کو کھلانے والے. یعنی حضور کے خاندان کا ازل سے یہ شرف رہا ہے کہ آپ سخاوت والے تھے, عزت والے تھے, تقوی والے تھے.